میں اسلم خان فاروقی چیئرمین محب قومی سماجی کونسل پاکستان. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محب کونسل کی جانب سے مہنگائی بے روزگاری کے عدم کنٹرول کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. حکمرانوں غریب عوام کو جینے کا حق دو. اور اس سلسلے میں ہم سیاسی سماجی معروف شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان سے ان کے تاثرات اس حوالے سے لے رہے ہیں. اور آج ہم اسی سلسلے میں کراچی گرینڈ الائنس کے سربراہ محمد اسلم خان، جو میرے ہی ہم نام ہیں اور میرے استاد ہیں، میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں. میں نے جب ہوش سنبھالا تو ان کو افق پہ ہی دیکھا، سیاسی افق پہ الحمدللہ. اور آج بھی ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندی پر پہنچائے اور ان کی خدمات سے لوگوں کو جینے کا حوصلہ نصیب فرمائے اور مسائل لوگوں کے حل ہوں. تاکہ تو ہم مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے جو محب کونسل کی جو مہم ہے، حکمرانوں غریب عوام کو جینے کا حق دو، تو جناب اسلم خان صاحب، آپ اس حوالے سے اپنے مختصر وقت میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیے گا. بڑا اچھا آپ کا سبجیکٹ ہے، حکمرانوں غریب عوام کو جینے کا حق دو. غریب عوام اب کیسے جیے گی؟ آپ مجھے بتائیں. یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے بالکل اچھا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر کا ایک بندہ کما رہا ہے اور اس کو 25,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، تو 10,000 روپے تو اس کا بجلی کا بل چلا جاتا ہے. وہ بچوں کی فیس کہاں سے بھرے گا؟ وہ اپنے اخراجات کہاں سے کرے گا؟ آٹا 200 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. یعنی غریب آدمی آٹا کھاتا ہے نا، چھوٹے جو سستے چاول ہیں وہ بھی 100 روپے سے 150 روپے کلو سے اوپر ہو چکے ہیں. تو غریب آدمی کھائے گا کیا؟ حکمرانوں کو یہ چاہیے، یہ جو سمجھ رہے ہیں حکمران کہ ان کی پگڑیاں بچی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور لوگوں نے ان کی پگڑیاں اچھالنا شروع کی تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا. ہر آدمی امریکہ یا انگلینڈ نہیں جا سکتا، اسی ہر آدمی نے یہیں رہنا ہے. اور یہاں رہ کر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ملک حکمرانوں، یہ سن لو کہ آپ کی بہت جلد یہ پگڑیاں اچھلنے والی ہیں. جب لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے آپ اللہ کے واسطے ملک کے خاطر، اس ملک پاکستان کی خاطر، پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے، پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کا خیال کرو. یہ ملک ہے تو تم ہو، اور اگر یہ ملک نہیں ہے تو نہ تم پرائم منسٹر ہو سکتے ہو، نہ پاکستان کا آرمی چیف پاکستان کا آرمی چیف ہوگا، اور نہ ہی چیف جسٹس جو ہے چیف جسٹس ہوگا. عدل کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، لوگوں کا پیٹ بھر نہیں رہا ہے. عدل کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں. اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک پاکستان جو یہ بنا ہی ہم لوگوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے. آج اس ملک کی حالت دیکھو کہ آج ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. یعنی اسلم خان صاحب، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا مالیاتی سال کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس پر حکومت کو چاہیے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی پالیسی بنائے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے. تو کیا مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور تنخواہوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اضافہ ہونا چاہیے؟ پینشن جو ہے آج مہنگائی کے تناسب سے بہت کم ہے، تو آپ کیا کہیں گے حکمرانوں سے؟ بھائی کم سے کم 50% سیلری بڑھنی چاہیے اور 50% ہی پینشن بڑھنی چاہیے، تاکہ لوگ سکون سے، جن لوگوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے گورنمنٹ ملازمین نے، اور ہر آدمی نے تو کرپشن میں پیسے نہیں بنائے ہیں نا، لیکن جن لوگوں نے خدمت کی ہے، جو 90% ایسے لوگ ہیں جو آج ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، پینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو تنخواہیں مل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں، اس سے نہ تو اپنا گزارا کر سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو گزارا کر سکتے ہیں. اسی لیے کرپشن بڑھ رہا ہے. اسی لیے لہٰذا آپ سے میں پاکستان کی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ کم سے کم سیلری جو ہے وہ 100% یا 50% بڑھائے، اور پینشن بھی 50% بڑھنی چاہیے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکیں. یہ تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو حکمران ہیں آج تک قومی اسمبلی کے اندر، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 1.5 سال کے اندر کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبے بنائے گئے ہوں، عوام کی ترقی کے لیے، روزگار کے لیے، مہنگائی کے لیے کوئی ایک بھی کام کیا گیا ہو؟
महंगाई का इन्फ्लेशन आप देखें 46% तक चला गया है, यानी महंगाई 46% तक चली गई है। लिहाजा अल्लाह के वास्ते मैं ये फिर कह रहा हूँ, देखें हम तो आज हमारी ज़िंदगी के 65 साल मुकम्मल हो चुके हैं या होने वाले, लेकिन हम तो अभी मर जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने जीना है, जिन लोगों ने इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, उनके लिए ख्याल करो कि वो लोग भी तो कम से कम कोई अच्छा काम करें। ये जो हुकूमतें हैं, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आज मुझे बताएं कि ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने लिए तो सारे कानून बनाए हैं कि कौमी असम्बली के लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बजट बढ़ा दो, यानी घूमने जा रहे हैं, यानी 100 रुकनी काबीना है, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। वही पैसा अगर गरीबों पे लगाओ, आप कह रहे हैं मैं 3 लाख कंप्यूटर बांटूंगा। अरे भाई, कंप्यूटर इस मुल्क में बनाना शुरू कर दो, जो लैपटॉप इस मुल्क में बनाओ, 3 लाख बनेंगे तो आप गवर्नमेंट ही खरीदेगी और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बनेगा। हम सिर्फ और सिर्फ सारे काम बाहर से जो मंगाते हैं, सामान सिर्फ इसलिए मंगाते हैं कि हमें कमीशन मिले। जब तक ये कमीशन माफिया जब तक काम करती रहेगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं पाकिस्तान की जो अरबाब इक़्तिदार हैं, अल्लाह ने जिनको ताकत दी है और जिनको ये मौका भी दिया है कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, उनसे गुजारिश करूँगा कि आम लोगों का भी ख्याल करें, लोगों को महंगाई से बचाएं और इनको नौकरी रोज़गार देने की कोशिश करें। मैं फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।